الله 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چوتھا اعتراض، روح سے اکتساب فیض ممکن نہیں، یعنی روح سے فیض حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جو معارف اور کمالات علمی انسان نے دنیا میں حاصل کیے وہ بدن کی مفارقت کے بعد روح سے سلب نہیں کیے جاتے۔ دنیا میں جو علم حاصل کرتی ہے روح، وہ اس کے ساتھ بلکہ برزخ میں جا کر دنیا کے مقابلے میں زیادہ واضح اور وسیع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا دنیا کا کوئی انسان برزخ میں ارواح سے ملاقات کر سکتا ہے اور ان سے اخذ فیض کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں سب سے پہلی دلیل حضرت نے دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء سے ملاقات۔ واقع معراج کے سلسلے میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں ثم لک الارواح الانبیاء فثنوا علی ربہم، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے ارواح سے ملاقات کی اور ان ارواح نے اللہ کی صفت و ثنا بیان کی، یعنی انبیاء کی ارواح سے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قال لقیت لیلۃ الاسریٰ بابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام فتذکروا فی امر الساعۃ فردوا امرهم الی ابراہیم فقال علم لی بہا ثم الی موسیٰ فقال لا علم لی بہا ثم الی عیسیٰ۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملا، آپس میں قیامت کے متعلق گفتگو ہوئی۔ سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ کی طرف، مگر سب حضرات نے فرمایا ہمیں قیامت کے متعلق کوئی علم نہیں۔ روح سے ملاقات کی تو یہ دلیل ہوئی، اب روح سے فائدہ حاصل کرنا یا اکتساب فیض کیسے ممکن ہے؟ فرمایا فقال مررت موسیٰ فقال بما امرت قلت امرت ب50 صلاۃ کل یوم قال ان امتک لا تستطیع ب50 صلاۃ کل یوم وانی واللہ ربط الناس بتلک وعلیت بنی اسرائیل شد المعالجۃ فارجع الی ربک فسأل تخفیف لامتک۔ حضور نے فرمایا میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوا، انہوں نے پوچھا آپ کو کس چیز کا حکم ہوا ہے؟ میں نے کہا دن رات میں 50 نمازوں کا۔ انہوں نے فرمایا آپ کی امت 50 نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی، میں آپ سے پہلے لوگوں کا بڑا تجربہ کر چکا ہوں بنی اسرائیل کی اصلاح میں، نہایت درجے کی کوشش کی، پس اپنے رب کے پاس لوٹ جائیں اور تخفیف کی درخواست کریں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے حضور بار بار لوٹ کر جاتے رہے حتیٰ کہ نمازیں 5 رہ گئی۔ تو یہ بھی تو ایک طرح سے فیض حاصل ہوا۔ لقیت ابراہیم علیہ السلام بھی فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ امتک منی السلام اخبر من الجنت طیبۃ تربۃ وعذبۃ الماء وانہا یتعان ان غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے فرمایا اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیں اور انہیں بتائیں کہ جنت پاک صاف مٹی ہے، پانی میٹھا ہے، صاف میدان ہے اور اس میں باغ لگانے والے یہ کلمات ہیں
سبحان اللہ والحمدللہ۔ ان روایات سے ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارواح انبیاء سے ملاقات کی، ان کے پیغامات سنے، ان کے مشورہ پر عمل کر کے امت کے حق میں تخفیف کرائی۔ یہ اصول پیش نظر رہے کہ جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا فرمایا یا انکار نہیں کیا، یا جو کام کسی نے آپ کے سامنے کیا آپ نے پسند فرمایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کا اشارہ فرمایا یا سوچا یا قصد فعل کیا، یہ سب اقسام حدیث ہیں، اور امت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر فعل میں شریک ہے جب تک تخصیص کی کوئی دلیل قائم نہ کر دی جائے۔ یعنی حضور کے ہر کام میں ساری امت شریک ہے، ساری امت پر وہ کام اسی طرح ہے، لازم ہے۔ ہاں اگر کسی کام کی کسی دلیل سے تخصیص کر دی جائے کہ یہ حضور کے ساتھ خاص ہے، وہ الگ بات ہے۔ حضور اکرم کے ایک فعل کی تفصیل تو ہم نے بیان کر دی، اب امت میں اس کی مثالیں دیکھیے۔ روح سے اجرائے فیض۔ حرہ کی جنگ میں کے سلسلے میں سعید بن عبدالعزیز کی زبانی حضرت سعید بن المسیب کا واقعہ سنیے۔ حرہ کی جنگ ہوئی تھی جب یزید کے زمانے میں مدینہ منورہ پر یزیدی فوجوں نے لشکر کشی کی، تو جب سے مسجد نبوی تعمیر ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک وہ 3 دن جو تھے جو مدینہ میں خانہ جنگی ہوتی رہی، ان دنوں میں مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی اور نہ نماز ہوئی۔ حضرت سعید بن المسیب ایک بزرگ تھے، بوڑھے تھے، بینائی جا چکی تھی، تو وہ 3 دن مسجد میں ہی بیٹھے رہے، چونکہ انہیں نظر کچھ نہیں آتا تھا، کہیں آنے جانے کے قابل نہیں تھے۔ تو مشکات شریف میں یہ واقعہ نقل کیا گیا، لما کان ایام الحرہ لم یؤذن فی المسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا ولم یقم۔ جب جنگ حرہ ہوئی تو 3 دن مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی اور نہ نماز ہوئی۔ ولم یبرأ سعید بن المسیب بالمسجد وکان لا یعرف وقت الصلاۃ۔ حضرت سعید بن المسیب مسجد میں تھے، لیکن چونکہ آپ نابینا تھے تو آپ کو نماز کے یا صلاۃ کے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ الا بحمامۃ یسمعھا من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہاں اس آواز سے ہوتا تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک سے آتی تھی۔ ہر وقت کی اذان وہ حضور کے مزار مبارک اور روضہ اطہر کے اندر سے سنتے تھے اور تب نماز ادا کرتے تھے۔ روح سے اخذ فیض کے متعلق علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں، اقتضاء صراط مستقیم، علامہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں وقال لا يدخل في هذا الباب ما يرى من ان قوما سمعوا رد السلام من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قبور غیرہ من الصالحین، وان سعید بن المسیب کان یسمع الاذان من القبر لیالی حرۃ ونحو ذلک ھذا کلہ حق لیس مما نحن فیہ والا رجل من ذلك وآدم وكذلك أيضا ما يرى إلا رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشقا إليه الجذب آمل رمادة فرآه هواه مره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج يستسقي بالناس وإن هذا ليس من هذا الباب مثل هذا يقع كثير لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم لغيره من أمته۔ فرمایا شرک و بدعت میں یہ چیز داخل نہیں جو روایت کی گئی ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے سلام کا جواب سنا، باقی اولیاء اللہ کی قبروں سے بھی سنا، اور یہ کہ سعید بن المسیب نے ایام حرہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے 3 دن اذان کی آواز سنی۔ اس قسم کے تمام واقعات حق ہیں،
مگر میری بحث ان واقعات سے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان سے بڑے بڑے واقعات بھی ہیں۔ جیسے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس آیا اور عام رماد کی قحط سالی کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اسے حکم دے رہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور کہو نماز استسقاء پڑھائے۔ یہ واقعات شرک و بدعت کے باب سے نہیں، اس قسم کے کثیر واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کی امت کے بزرگان دین سے بھی ثابت ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ اس معاملے میں سب سے سخت شمار کیے جاتے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہ شرک و بدعت میں نہیں آتا۔ اور یہ قحط سالی کا واقعہ فتح الباری میں ابن ابی شیبہ کی روایت سے باسناد صحیح بھی لکھا گیا ہے۔ ان حدیث سے روح کا نظر آنا، کلام کرنا، روح کو علم ہونا، حالات یاد ہونا، زندہ کو سلام بھیجنا، روح سے استفادہ ثابت ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارواح انبیاء سے استفادہ کیا۔ قحط کی شکایت کرنے والے نے بیداری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، کلام سنا، حضرت عمر کو پیغام دیا۔ سعید بن المسیب نے بیداری میں اذان کی آواز سنی ہے۔ یہ ہیں روح سے کسب فیض کے صحیح دلائل، اور یہ ہے سنت رسول جسے مسلمان بھول چکے ہیں۔ آج اس مردہ سنت کو جو شخص زندہ کرے گا وہ 100 شہیدوں کا ثواب حاصل کرے گا۔ افسوس ہے ان علماء سو پر جو تصوف سلوک کو بدعت کہتے ہیں۔ سلوک اور باطنی فیض حاصل کیے بغیر یہ سنت زندہ نہیں رہ سکتی۔ جہاں تک ذوقی دلائل کا تعلق ہے، یہ تو نقلی دلائل تھے نا، جو نسل در نسل کتابوں میں نقل ہوتے چلے آئے۔ ذوقی دلائل یعنی جیسے محسوس کیا جا سکے، کشف یا مشاہدہ کا فرمایا۔ جہاں تک ذوقی دلائل کا تعلق ہے، صوفیہ کافتاً اور محققین علماء ظواہر اس پر متفق ہیں کہ خواص امت کو روح سے فیض ملتا رہا۔ یہ سوال کہ کیسے ملتا ہے، تو اس حقیقت کا سمجھ میں آنا عارفین کاملین کا دامن پکڑے بغیر محال ہے۔ اس کا تعلق ظاہری علم سے نہیں کہ کتابوں سے پڑھ کر آدمی روح سے اخذ فیض کا طریقہ سیکھ لے۔ اس شعبہ میں آ کر ایک عام جاہل آدمی اور عالم ظاہر بین میں کوئی فرق نہیں رہتا، یعنی دونوں کو ابتدا سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ فرشتے بڑی مقدس ہستیاں ہیں، مگر شادی کی کیفیت اور شہد کی لذت سمجھنے سے قاصر ہیں۔ فرشتے کو شہد کا ذائقہ نہیں پتہ کہ کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح اکتساب فیض کا طریقہ یہی ہے کہ کسی کامل کی شاگردی اختیار کرے، رضا الہی کو مقصد رکھے، ذکر الہی میں مشغول ہو جائے، اور یہ نشانات راہ نظر آ جائیں گے۔ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آدمی رضا الہی کو مقصد بنا کر اور طلب صادق لے کر ہمارے سلسلے میں آ جائے تو انشاءاللہ 6 ماہ کے عرصے میں روح سے کلام بھی کر لے گا، روح کو دیکھ بھی لے گا، تک یہ بھی دیکھ لے گا کہ روح علیین میں اور بدن صحیح ہو تو روح کا تعلق بدن سے کس طرح ہے، اور بدن صحیح نہ ہو تو ذرات جسم کے ساتھ روح کا تعلق کیسے ہوتا ہے، اور یہ بھی دیکھ لے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا تعلق آپ کے جسم اقدس سے جس صورت میں ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اور آپ کی قبر مبارک میں کس کیفیت سے زندہ ہیں۔ بلکہ یہ بھی دیکھ لے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے انوار کی بارش کس طرح ہوتی ہے، اور ان انوار کی تاریں کس طرح مسلمانوں کے قلوب تک پہنچتی ہیں، اور یہ فیض کی تاریں کس طرح مومنوں کے ایمان کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میری ان باتوں سے بعض لوگوں کو سخت تکلیف ہوگی، مگر یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ ہم اثر ایک دوسرے کے کمالات کو کب تسلیم کرتے ہیں، بلکہ بعید نہیں کہ پیشہ ور فتویٰ بعض حرکت میں آئے، کیونکہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ مگر میری غرض اظہار حق ہے اور تصوف و سلوک اسلامی کو حقیقی رنگ میں پیش کرنا ہے، جسے دنیا پرست دکانداروں نے ایسا مسخ کر دیا ہے کہ اس کا پہچاننا مشکل ہو گیا۔ آنے والی نسلیں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گی۔ 5واں اعتراض، اگر صوفیہ عارفین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں تو صحابی ہوئے، اور حضور اکرم سے کلام کرتے ہیں تو حضور اکرم سے جو کلام سنتے ہیں وہ حدیث ہوئی۔
پھر صحابہ میں اور صوفیہ میں کیا فرق ہوا، اور حدیث نبی میں اور ان کے کلام کے سلسلے میں حضور کے فرمان میں کیا فرق ہوا؟ اعتراض چونکہ سوال ہوتا ہی جہالت ہے، جواب علم ہوتا ہے، سوال ہمیشہ جہالت ہوتا ہے، تو اعتراض کرنے کے لیے بندہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ جواب میں حضرت فرماتے ہیں صحابی ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں، اول حیات جسمانی اور مکلف ہونا، یعنی نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ فرائض ادا کرنا، احکام شرع کی پابندی کرنا، دوم اسی عالم آب و گل میں صحبت کا شرف حاصل ہونا۔ یعنی صحابی ہونے کی 2 شرطیں ہیں، عاقل بالغ ہو اور مسلمان ہو، نور ایمان ہو اور اس دنیا میں زندہ ہو، اور اسی دنیاوی زندگی میں دوسری شرط یہ ہے کہ اسی دنیاوی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نصیب ہو، تب صحابی ہوگا۔ ولا يلزم من ذلك ان الراعي صحابي لان الشرط الرؤية في عالم الملك لا في عالم الملکوت۔ فتاوی الحدیثیہ میں ہے کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دیکھنے والا صحابی بن جائے، کیونکہ رؤیت کی شرط اسی عالم آب و گل کے ساتھ مختص ہے، عالم ملکوت کے ساتھ نہیں۔ صوفیہ کرام کی رؤیت میں یہ دونوں شرطیں مفقود ہیں، یعنی شرف صحبت عالم برزخ میں روحانی طور پر حاصل ہوتا ہے، جہاں روح کا تعلق بدن سے تو ہے مگر تدبر و تصرف کا تعلق نہیں، بس صحابی ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ حدیث کی حقیقت، جو کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی روحانی سے اخذ کیا اور جس میں مادی کی زبان سے بیان فرمایا وہ حدیث ہے، یعنی آپ نے حاصل تو اللہ کریم سے روحانی طور پر القاء کے طور پر کیا ہو اور زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہو وہ حدیث ہے۔ صوفیہ کے روحانی کلام پر حدیث کا اطلاق نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ تو دنیاوی زندگی سے متعلق ہے۔ البتہ حضور اکرم سے صحیح حدیث کی تصدیق کرائی جا سکتی ہے، اور اس کی مثال موجود ہے۔ مشکات شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ابھی عیاش صحابی نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے فضائل بیان کیے، تو رات کو ایک صحابی نے حضور کو خواب میں دیکھا اور اس کی تصدیق کرائی۔ فرآ رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرا نائم فقال یا رسول اللہ ان ابا عیاش یحدث عنک قضا و قضا، قال صدق ابو عیاش۔ ایک شخص نے خواب میں حضور اکرم کو دیکھا اور عرض کیا حضور ابو عیاش کلمہ لا الہ الا اللہ کا ثواب اس طرح بیان کرتا ہے اور آپ سے بیان کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ خواب میں تصدیق شدہ حدیث کو کتب حدیث میں داخل کیا گیا ہے، جس کی تصدیق خواب میں ہوئی، پھر محدثین نے اس حدیث کو کتب حدیث میں داخل کر لیا، مگر یہ تصدیق اس حدیث کی تھی جو آپ نے دنیا میں بیان فرمائی تھی۔ اس تصدیق سے مزید تاکید اور تائید ہو گئی۔ برزخی حدیث سے کوئی نیا حکم ثابت نہ ہوگا، سابقہ احکام کی تائید و تصدیق ہو سکتی ہے، اور صوفیہ بھی یہی کرتے ہیں، بیداری کے عالم میں تصدیق کرا لیتے ہیں۔ صوفیہ کرام میں جو اصحاب کشف ہوتے ہیں وہ صحیح حدیث کی پہچان ایک اور طریقہ سے بھی کر لیتے ہیں، وہ یوں کہ حدیث جب پڑھی جائے تو اس کے ساتھ انوار ہوتے ہیں، اور موضوع حدیث کے ساتھ ظلمت نکلتی ہے۔ جو گھڑ کے کوئی اپنی طرف سے کہہ دے کہ یہ حدیث ہے، اس میں ظلمت ہوتی ہے، اور اہل کشف کو انوار و ظلمت نظر آتے ہیں۔ اس طرح صوفیہ کرام کسی حدیث کو صحت و عدم صحت میں تمیز کر لیتے ہیں۔ آگے ہے چھٹا اعتراض۔ خلاف راشدہ کے دور میں انتخاب خلیفہ کے بارے میں صحابہ کا اختلاف ہوتا رہا، پھر جنگ جمل صفین میں فتنوں کے دروازے کھلے، تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح سے دریافت کر کے یہ مسائل کیوں حل نہ کر لیے؟ نہیں، صحابہ سے اس قسم کے واقعات منقول نہیں تھے، جو چیز صحابہ کو حاصل نہیں تھی وہ صوفیہ کو کیوں کر حاصل ہو؟ الجواب، اس اعتراض کے 2 حصے ہیں، ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ صحابہ نے یہ مسائل حل کیوں نہ کرائے۔ ایک حصہ یہ ہے، قرآن کریم نے مسئلہ خلافت بیان فرمایا،
خلفاء کے اوصاف بیان فرمائے مگر خلیفہ کی تعیین نہیں فرمائے۔ کسی شخص کا نام لے کر قرآن نے نہیں کہا یہ خلیفہ ہوگا، اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے متعلق کئی باتیں بطور پیش گوئی بیان فرمائیں، خلفاء کے اوصاف بیان فرمائے مگر خلفاء کے نام نہیں گنوائے۔ اسی طرح آنے والے فتنوں کے متعلق حضور نے بیان فرمایا، دجالوں، کذابوں، مدعیان نبوت کا ذکر فرمایا مگر کسی کا نام نہیں لیا۔ یعنی حضور نے اپنی اس دنیا کی زندگی میں خلافت کا مسئلہ نہ حل فرمایا، نہ صحابہ نے اس کا حل دریافت کیا، نہ آنے والے فتنوں کا حل صاف صاف آپ نے بیان فرمایا، نہ صحابہ نے دریافت کیا۔ اب فرمائیے کہ جو مسئلہ اس کی اہمیت کے باوجود حیات نبوی میں صحابہ نے حل نہ کرایا، بعد وفات اس کے متعلق سوال کرنے کے کیا معنی ہے؟ اس کی حقیقت سمجھیں۔ عین حیات میں ان مسائل کا حل نہ بتانے کی وجہ یہ ہے کہ واقعات قبل از وقوع حل نہیں کیے جاتے۔ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کا حل دیا جاتا ہے، جب قبل از وقوع ایک واقعہ ہوا ہی نہیں تو اس کا حل آپ کیا دیں گے؟ خلیفہ کا مقرر کرنا امت پر فرض ہے، تقاضۂ وقت کے مطابق فتنوں کا باب بند کرنا بھی ان کا اپنا فرض ہے۔ ہاں، حل کے طریقے خود اللہ تعالیٰ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ مسلمان اس امر کے مکلف ہیں کہ اپنے اختیار اور اپنی صلاحیتوں کو ان طریقوں کے مطابق کام میں لائیں جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اس اعتراض کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم سے اس قسم کے کشف کے واقعات منقول نہیں، تو اس کا جواب سنیے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن کا واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ جب تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے، غسل کفن دے چکے، تو صحابہ نے چارپائی اٹھائی اور حجرہ مبارک کے دروازہ پر رکھ دی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے۔ لما حمل جنازۃ الی باب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونودی السلام علیک یا رسول اللہ ھذا ابو بکر بالباب فاذا الباب قد افطى واذا بهاتف يعتف من القبر ادخلوا الحبیب الی الحبیب۔ جب تصویر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کا جنازہ اٹھا کر قبر نبی کے دروازے کے سامنے رکھا گیا اور آواز دی گئی السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ ابو بکر دروازہ پر ہیں، اچانک دروازہ کھل گیا اور قبر کے اندر سے آواز آئی حبیب کو حبیب کے پاس لاؤ۔ جوار رسول کے موضوع پر شیعہ کے جواب میں مکمل بحث رسالہ الفاروق میں آ چکی۔ 1 درجن کتابوں کے حوالوں سے ثابت کیا گیا کہ صدیق اکبر روضہ رسول میں حضور کی اجازت سے دفن کیے گئے۔ اس وقت ہزاروں صحابہ کرام موجود تھے جنہوں نے یہ آواز سنی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے متعلق ابن کثیر اور ابن حجر نے ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک جوان مسجد نبی میں رہتا تھا، وہ فوت ہو گیا۔ چند روز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، آپ نے اس کے باپ سے تعزیت کی اور اس کی قبر پر گئے۔ فذهب فصلى على قبره من معه ثم ناداه عمر رضی اللہ عنہ فقال یا فتى لمن خاف مقام ربه جنتان فاجابه الفتى من داخل القبر یا عمر آتانیها ربی عز وجل فی الجنة مرتين۔ بس فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کی قبر پر گئے، ساتھیوں کے ہمراہ جنازہ پڑھا، پھر اس جوان کو مخاطب کر کے آیت وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ تلاوت کی، تو جوان نے قبر کے اندر سے جواب دیا، اے عمر، میرے رب نے مجھے جنت میں وہ نعمت 2 بار عطا فرمائی۔ حضرت سعید ابن مسیب کا واقعہ بیان ہو چکا۔ آپ نے 3 دن تک مسلسل مسجد نبوی میں قیام رکھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے اذان کی آواز سن کر نماز کا وقت پہچانتے اور ادا کرتے رہے۔ ایک ایسے شخص کا واقعہ بھی بیان ہو چکا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آیا، قید سالی کی شکایت کی، حضور کا جواب سنا، حضرت عمر کو پیغام پہنچایا،
عن ابن عباس قال ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خبام على قبره حول يحسب ان قبر فاذا فيه انسان يقرأ سورۃ تبارک الذی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے خیمہ لگایا، زمین کے اوپر کوئی نشان سے نہیں تھا، لہذا انہوں نے وہاں خیمہ لگا دیا۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ ایک انسان قبر میں سورہ تبارک الذی پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے صرف دیکھا نہیں، سنا بھی، آواز آئی تو انہوں نے دیکھا تو نیچے ایک شخص بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور تبارک الذی پر پہنچا ہوا تھا۔ ان روایات کو غور سے پڑھیں اور صدیق اکبر، فاروق اعظم، سعید ابن المسیب اور ایک مرد اور کسی صحابی کے کلام بالارواح کے نمونے پیش کیے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے واقعہ میں سننے والے ہزاروں صحابی تھے جنہوں نے روح کے کلام کو ادخل الحبیب الی الحبیب سنا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ساتھ ایک جماعت تھی جنہوں نے جوان کا جواب سنا جس نے قبر کے اندر سے حضرت عمر کا نام لے کر خطاب کیا اور جواب دیا کہ آپ بھی شبہ ہے کہ صحابہ کو کلام بالارواح نہیں ہوتی تھی۔ قصد رسول اور کشف قبور، یعنی حضور کا ارادہ فرمانا بھی سنت ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مشرکین کی اولاد کے متعلق سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت اسمعتک تزاغیہم فی النار، اگر تو چاہتی ہے تو میں ان کی آوازیں دوزخ سے تمہیں سنا دیتا ہوں۔ ابن کثیر میں یہ روایت ہے۔ مشکات میں حضرت زید بن ثابت کی روایت موجود ہے کہ فلولا اللہ تدفن الدعوت اللہ تعالیٰ یسمعکم من عذاب القبر الذی یسمع منہ، اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں دعا کرتا اللہ تمہیں عذاب قبر سنا دیتا جو میں سنتا ہوں۔ ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چاہتی تو دعائے نبوی سے بلا کسب کشف ہو جاتا، اور یہ خوف نہ ہوتا کہ دفن کرنا نہ چھوڑنے تو دعائے نبوی سے ہر صحابی کو کسب کے بغیر کشف ہو جاتا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ قصد رسول بھی سنت ہے۔ یہاں سے ثابت ہو کہ حضور نے قصد تو فرمایا پر اس سنت کو زندہ کرنا عین اتباع سنت ہے۔ حضور اکرم کی ذات جامع علوم جامع کمالات تھی۔ آپ کی خدمت میں اکتساب فیض کے لیے مختلف طبائع، مختلف ذہنی صلاحیتوں، مختلف علمی قوتوں کے لوگ حاضر ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں معاش معاد کے ہر شعبہ کے متعلق معلومات اور حقائق ملتے، لیکن کسی فرد واحد میں نہ تو اتنی صلاحیت اور اہلیت کا ہونا ممکن تھا اور نہ ہی یہ حکمت و مشیت الہی کا تقاضا تھا کہ وہ تمام علوم، وہ سارے کمالات جو نبی کریم کی ذات اقدس میں پائے جاتے تھے کسی ایک فرد کی ذات میں جمع ہو جائیں۔ اس لیے ہوا یہ کہ ہر شخص کی فطری صلاحیتیں اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق اسے حصہ ملا۔ کسی کو ایک علم سے طبی مناسبت تھی، اسی علم میں مہارت حاصل ہوئی، دوسرے کو کسی دوسرے شعبہ علم میں کمال حاصل ہوا، اپنے اپنے ظرف کے مطابق کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ، کوئی مبلغ، کوئی مدرس، کوئی مفسر ہوا، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی قاضی، کوئی اصولی، کوئی متکلم، کوئی محقق، کوئی مدقق ہوا، تو کوئی صاحب کشف و الہام، صوفی و عارف، کوئی سپاہی، کوئی جنرل، کوئی وزیر، کوئی صدر۔ غرض نہ تو تمام صحابہ مفسر و فقیہ تھے، نہ سارے کے سارے اصولی یا جنرل یا صدر ریاست۔ تمام صحابہ نے کشف و الہام اور سلوک و تصوف میں یکساں مہارت حاصل کی۔ پھر حیرت ہے کہ لوگ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ تمام صحابہ مفسر کیوں نہیں تھے، یا سارے محدث کیوں نہیں تھے، یا سارے فقیہ کیوں نہیں تھے۔ یہ بات بڑی بے تکلفی سے کہہ دیتے ہیں کہ سارے صحابہ صاحب کشف و الہام صوفی کیوں نہیں تھے۔ دوسری اصولی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر شعبہ علم کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دیتے تھے وہ بنیادی اور اصولی تعلیم ہوتی تھی۔ ان اصول و کلیات سے جزیات اور فریات کا استخراج علماء حق مجتہدین امت کے ذمہ رہنے دیا۔ سنت اللہ یہی ہے کہ انبیاء کلیات بیان فرماتے ہیں اور اصول کلیات سے علمی اور عملی مسائل اور ان کے حل تلاش کرنے کے ذرائع اور وسائل ڈھونڈنا
ڈھونڈ نکالنا انہی لوگوں کے ذمہ تھا جن کلیات سے جزیات کا استخراج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم یا سنت اصول بتا دیتے ہیں، آگے جزیات جو ہیں وہ مجتہدین اس سے اجتہاد کر کے ثابت کرتے ہیں۔ تیسری بات جسے ذہن میں رکھنا نہایت ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں تمام علوم و فنون اصولی اور اجمالی شکل میں تھے، ان کی تفصیل نہیں تھی۔ کسی فن کی مستقل طور پر تدوین بھی نہیں ہوئی تھی، کوئی فن مستقل کتابی شکل میں مدون نہیں ہوا تھا۔ فن تفسیر، حدیث، فقہ، اصول، صرف و نحو، معانی کی کوئی فن بھی مدون نہیں ہوا تھا۔ جس طرح حالات کے تقاضوں کے مطابق دوسرے علوم و فنون اپنی تمام تفصیلات اور جزیات کے ساتھ مدون ہوتے رہے، اسی طرح تصوف و سلوک کی تدوین بھی رفتہ رفتہ عمل میں لائی گئی۔ اس مقام پر پھر وہی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ یہ اعتراض تو نہیں کرتے کہ صحابہ کے زمانے میں تفسیر، فقہ، صرف و نحو، اسماء الرجال جو اب مستقل حیثیت رکھتے ہیں اس زمانے میں مدون نہیں تھے، تو اب کیوں ہوئے؟ لیکن یہ اعتراض کرنے میں نہایت بے باک ہیں کہ حضور کے زمانہ میں، صحابہ کے زمانہ میں علم تصوف سلوک کا وجود نہیں تھا، تو اب یہ مستقل شعبہ علم کی صورت میں کیوں عالم وجود میں آ گیا؟ بات یہ ہے کہ دوسرے علوم و فنون کے ماہرین کی طرح صوفیہ اکرام نے بھی شعبہ سلوک و احسان کے اصولوں کو بکھرا ہوا پایا، ان کو سمیٹا، اصولوں سے جزوی مسائل کا اختراج کیا، پھر ان اصول و ذرائع اور وسائل تلاش کیے، اس طرح یہ فن بھی مدون ہو گیا۔ ہاں، ان وسائل کو کوئی محقق صوفی اصل مقصد ہرگز نہیں سمجھتا۔ جس طرح عوام میں سے چوٹی کے عالم فاضل گنے چنے چند افراد ہوتے ہیں، اسی طرح ان علماء سے مختلف خاص علوم میں خصوصی مہارت رکھنے والے افراد کی تعداد اور بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہ اصول ہر زمانے میں کار فرما رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہر صحابی کو اس کے مزاج اور استعداد کے مطابق حصہ ملا، چنانچہ ثم كان حذيفة صاحب السر الذي لا يعلمه غيره وحتى حسب معرفة اسماء المنافقين وكثير من الامور الآتية۔ فرماتے ہیں حضرت حذیفہ صاحب اسرار تھے، فتح الباری میں ہے، جن اسرار کو ان کے بغیر کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ منافقین کے ناموں کا علم رکھنے اور اکثر آنے والے واقعات کا علم رکھنے میں وہ مخصوص تھے، دوسرے صحابہ کو اس کا علم نہیں تھا۔ یعنی اس زمانے میں بھی خاص لوگوں کو خاص علوم حاصل ہوتے تھے۔ دیکھا حضرت حذیفہ کو کشف العام اور علم اسرار سے وہ حصہ وافر ملا جو کسی دوسرے کو نہیں ملا۔ اگر یہ کہا جائے کہ سب صحابیوں کو صاحب سر کیوں نہیں بنایا، تو یہ براہ راست حکمت و مشیت الہی پر اعتراض ہے۔ چوتھی اصولی بات یہ ہے کہ تصوف و سلوک دین کا اہم شعبہ ہے، اور یہ قاعدہ ہے اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کا وجود ثابت ہو تو جتنے اس کے متعلقات اور لوازمات ہیں وہ از خود ثابت ہو جاتے ہیں۔ کشف کا ہونا تصوف کے لوازمات میں سے اس لیے دین کو تسلیم کرنے کے ساتھ دین کے اہم جز تصوف اسلام احسان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اسے تسلیم کیا تو کشف العام کو ماننا پڑے گا، یہ لازم و ملزوم ہے، بشرطے کہ شیخ کامل ہو اور طلب صادق ہو۔ انبیاء علیہ السلام کے کمالات وہبی ہوتے ہیں، یعنی انہیں اللہ کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کے ہم نشینوں کی ان کی صحبت کے فیض سے وہبی طور پر بلا کسب حاصل ہو جاتے ہیں۔ نبی کے پاس جو برکات ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، اور جسے براہ راست اللہ کے نبی کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے، اس میں نبی کی ذات سے منعکس ہو کر اس میں بھی وہبی طور پر منتقل ہو جاتے ہیں، یعنی ایک لمحے میں وہ شرف صحابیت سے سرفراز ہو جاتا ہے۔ وہاں بھی خلوصی نیت شرط ہے، ورنہ انسان عبداللہ ابن ابی ہی رہتا ہے۔ وہاں بھی خلوص نیت نہ ہو تو پھر منافق ہی رہتا ہے۔ اولیاء کرام کے کمالات کسبی ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ہم نشینوں کو ان کی صحبت کے محنت سے فیض اور مجاہدہ کے بعد حاصل، کیونکہ اولیاء اللہ کے پاس جو برکات ہوتی ہیں ان کا تعلق
کسب سے یعنی ان کی محنت اور مجاہدت سے ہوتا ہے، لہذا ان کی خدمت میں جو لوگ جاتے ہیں انہیں بھی محنت کر کے حاصل کرنا پڑتے ہیں۔ اس ساری بحث کا حاصل یہ ہوا کہ صوفیہ کرام کا مسئلہ کلام بالارواح میں سنت نبوی اور سنت صحابہ کے تابع ہے۔ صوفیہ نے اس کے حصول کے لیے جو وسائل اور ذرائع اختیار کیے وہ نئے صحیح لیکن ہیں وسائل، اور چونکہ ان کا مقصد معمود تھا لہذا وسائل بھی معمود ہوئے، کیونکہ ذرائع حکم مقاصد میں ہوتے ہیں، یعنی جب وسائل تو نئے صوفیوں نے اختیار کیے لیکن شریعت کے مطابق تھے اور ان کا مقصد معمود تھا، یعنی مبارک تھا کہ مقصد حصول رضا باری تھا، تو اس کے لیے جو وسائل اختیار کیے جائیں گے وہ بھی معبود اور مبارک ہوں گے، اور ذرائع جو ہوتے ہیں حکم مقاصد میں ہوتے ہیں۔ اب وضو ذریعہ ہے نماز صلاۃ ادا کرنے کا، تو بجائے خود وضو فرض نہیں، جب نماز کا وقت ہوگا نماز فرض ہوگی تو وضو فرض ہو جائے گا، تو یہ ذریعہ ہے، تو ذرائع مقاصد کے حکم میں ہوتے ہیں، یعنی جو حکم مقصد پہ لگتا ہے وہی اس ذریعے پہ بھی لگتا ہے۔ اور اولیاء کرام کا تمام تر سرمایہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ زیارت رسول دراصل محبت رسول ہی کا ثمرہ ہے، تو ان محبان رسول کو زیارت رسول نہ ہو تو اور کس سے ہو؟ ان کا حاصل یہ ہوتا ہے ولیکن اکثر منہم اذا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شتاق الی رؤیتہ بحیثیت یوصلها علی اہلہ وولدہ ومالہ ووالدہ یبذل نفسہ فی الامور الخطیرۃ ویجد مخبرہ ذلک من نفسہ وجد ان لا تردد فیہ وقد شہد من ھذا جنس من یوصل زیارت رؤیتہ مواضع آثار علی جمیع ما ذکرنا لما وقرنی قلوبہم من محبت ہی غیر ان ذالک سریع الزوال بتوال الغفلہ۔ ان میں ایسے لوگ اکثر پائے جاتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو زیارت رسول کے مشتاق ہو جاتے ہیں، اور اپنے اہل و عیال ماں باپ مال اسباب کو چھوڑ کر زیارت رسول کے لیے چل کھڑے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سخت خطرے کے مقام میں ڈال دیتے ہیں کہ کسی طرح زیارت ہو جائے، اور اس کا خبر دینے والا حالانکہ اس کی ذات سے وجدان صحیح ہے، مشاہدہ کیا گیا کہ اس قسم کے آدمی زیارت رسول، قبر رسول اور نشانات کی زیارت جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے یا کھڑے ہوئے یا اپنی جان و مال اور اہل و عیال سے مقدم سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی دل کے گہرائیوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیوست ہو چکی ہے۔ ہاں غفلت کے طاری ہونے سے یہ حالت زائل ہو جاتی ہے۔ زیارت قبر رسول محبت رسول میں داخل ہے، ان مقاموں کا دیکھنا جہاں حضور نے قدم مبارک رکھے محبت رسول میں داخل ہے۔ حب قبر رسول جب قبر رسول کی مٹی کی زیارت محبت میں داخل ہے تو عین ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے اثر کی ذات مبارک کی زیارت کرنے کی کیا شان ہوگی، مگر یہ دولت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب اتباع سنت رسول کا جذبہ درجہ کمال تک پہنچ جائے، کیونکہ محبت رسول کی انتہا اتباع سنت رسول ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے میری سنت سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی۔ ہاں یہ محبت اس وقت زائل ہو جاتی ہے جب قلب پر غفلت کے پردے پڑ جائیں۔ صوفیہ اس غفلت کو دور کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، وہ وسائل اور ذرائع بتاتے ہیں جنہیں اختیار کر کے غفلت کو دور کیا جا سکتا ہے، محبت کو جلا دی جا سکتی ہے، پھر دربار نبوی میں حاضری، زیارت اور کلام کا شرف بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور اللہ کا فضل شامل حال ہو تو اس مقام پر پہنچ کر یہ محبت کا رشتہ دائمی ہو جاتا ہے۔ ہمارے سلسلے میں یہی طریقہ چلا آتا ہے۔ ہمارا کہنا تو یہی ہے کہ اگر زیارت نبوی سے مشرف ہونا، دربار نبوی میں حاضر ہونا، حضور اکرم سے کلام کرنا گناہ ہے تو پھر اس کے حصول کے لیے صوفیہ نے جو ذریعہ اختیار کیا وہ بھی گناہ ہوگا۔ اگر یہ گناہ نہیں بلکہ یعنی ایمان اور کمال ایمان ہے تو اس کے ذریعے کو اختیار کرنا بھی دلیل ایمان ہوگا۔ دور صحابہ کے بعد کشف و اعلام میں
اضافہ کیوں ہو گیا؟ اس موقع پر یہ ایک ضمنی سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے کہ یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے کہ کرامات و انکشافات کا اظہار ان اولیاء کرام سے زیادہ ہوا جو صحابہ کا دور ختم ہونے کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا تعلق قوت و ضعف ایمانی کے ساتھ ہے، یعنی اگر ایمان مضبوط ہو تو کرامات کی ضرورت نہیں، معجزات کی ضرورت نہیں، اور ایمان کمزور ہو تو پھر اسے کرامات سے مدد ملتی ہے۔ ایمان قوی ہو تو کشف و کرامات کے صدور اور ظاہر کی چندان ضرورت نہیں۔ ایمان میں ضعف آ گیا تو ایسے امور کی ضرورت زیادہ پیش آئی جو خلق عادت کی قبیل سے ہوں۔ دور صحابہ میں ان حضرات کے ایمان حضور اکرم کے فیض صحبت کی وجہ سے نہایت قوی تھے، ان چیزوں کی اس طرح ضرورت نہیں۔ بعد میں ایمان کمزور ہوئے تو اولیاء کرام سے ان اسناد کا مطالبہ ہونے لگا۔ یہ خیال رہے کہ خرق عادت امور نہ شرط ولایت ہیں نہ جزو ولایت، ہاں دلائل و علامات ولایت کی حیثیت سے بطور سند عطا کی جاتے ہیں، یعنی کسی سے کرامت کا ظاہر ہونا یہ شرط ولایت نہیں ہے اور نہ ہی ولایت کا جزو حصہ ہے۔ ہاں ان کا صدور جو ہے وہ دلیل کے طور پر کسی کی ولایت کے دلیل اور اس کے حق کے ہونے کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کوئی مولانا کابل سے یہ کہیں سے آئے تو 3 مہینے رہے۔ 3 مہینے کے بعد انہوں نے اجازت چاہی کہ حضرت مجھے اجازت دیجیے میں جاتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا آپ 3 مہینے تک رہے، نہ میں نے پوچھا نہ آپ نے بتایا، میں تو اس انتظار میں تھا کہ آپ آئے ہیں تو خود بتائیں گے۔ آپ نے بتایا نہیں، میں نے پوچھا نہیں، آپ کس مقصد کے لیے آئے اور کیوں واپس جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت میں آیا تھا سلوک اور تصوف اور اللہ سیکھنے کے لیے، لیکن میرا خیال تھا کہ آپ سے کوئی کرامت کا صدور ہوگا، کرامت دیکھوں گا تو مجھے اعتبار ہو جائے گا کہ ان کے پاس یہ فن ہے۔ تو پھر تو 3 مہینے میں نے تو کوئی کرامت دیکھی نہیں، تو پوچھتا کس لیے؟ تو اب زیادہ انتظار کرنے کا فائدہ بھی نہیں سمجھتا، اس لیے جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نے 3 مہینے بڑا عرصہ ہے اور رات دن تم مسجد میں میرے ساتھ رہے، 3 مہینے میں تم نے میرا کوئی کام خلاف سنت دیکھا ہے؟ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا نہیں ایسا۔ تو انہوں نے فرمایا اس سے بڑی کرامت کیا ہو؟ تمہیں اس سے کس بڑی کرامت کا انتظار تھا؟ سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے کہ زندگی سنت کے تابع ہو جائے۔ تو چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں لوگوں کو کرامت کی ضرورت پڑ گئی۔ ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ کشف و الہام نائب وحی اور خلفاء ہیں۔ دور صحابہ میں جب خود وحی موجود تھی، حضور اکرم کی ذات بابرکات آفتاب عالم تاب کی طرح برابر ضیاءپاشی کر رہی تھی، تو نائب وحی کی ضرورت کیا تھی؟ سورج کے مقابلے میں چاند، تاروں، چراغوں، قندیلوں کی کیا ضرورت تھی؟ قاعدہ ہے کہ آفتاب کے غروب ہونے کے بعد روشنی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، مگر فوری طور پر تاریکی نہیں چھا جاتی، بلکہ آہستہ آہستہ روشنی کم ہوتی ہے، رفتہ رفتہ تاریکی بڑھتی ہے۔ یہی صورت صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کے معاملہ میں پیش آئی۔ صوفیاء کرام بعد کی تاریکیوں میں روشنی پھیلانے کا اہتمام جاری رکھا۔ ان کے فیض سے کہیں کوئی چراغ روشن ہوا، کہیں شمع، کہیں کوئی ستارہ ابھرا، کہیں کوئی چاند نکلا۔ بہرحال ان کے دم قدم سے روشنی خواہ کسی درجے کی صحیح موجود رہی۔ ہمیں یہ بتانا مقصود ہے کہ کشف و الہام کی کمی بیشی قوت و ضعف ایمان کے تناسب سے ہوتی ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ دور صحابہ کے بعد ہی کشف و کرامات کا اظہار اصولاً زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ اس موضوع پر اگر تفصیلی معلومات درکار ہوں تو مولانا جامی کی شواہد النبوہ صفحہ 147، فتاوی الحدیثیہ صفحہ 261 کا مطالعہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ 7واں اعتراض،
قرۃ سلسلہ کی مشائخ کی کوئی سند نہیں، بلکہ یہ شرک ہے۔ یہ جو شجرہ مبارک پڑھا جاتا ہے اس پر اعتراض کیا گیا کہ یہ تو متعدد اسماء گرامی لے کر دعا کی جاتی ہے اور یہ شرک ہے۔ الجواب قال تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں کہ میرے حبیب لوگوں کو بتائیے کہ اگر تمہیں اپنے اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت رکھے گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسألک حبک وحب من یحبک فقد ورد فی السنة ذکر الاسباب التي يتسبب بها العبادة الى محبت اللہ تعالی سبحانہ ومسألہ من يحبه فإنه لا يحب اللہ عز وجل المخلص من عبادی فحبهم طاعت من الطاعات وقربۃ من القربات قربۃ من القربات لأن من احب شيئا اکثر ذکرہ ودوام علیہ۔ تحفۃ الذاکرین میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی میں تجھ سے تیری محبت کی درخواست کرتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت کی درخواست کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور حدیث شریف میں ان اسباب کا ذکر ہے جن کو اختیار کر کے انسان محبت الہی تک پہنچتا ہے، اور حضور نے بھی اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کی محبت کی درخواست کی جن سے اللہ تعالیٰ کو پیار ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے پیارے بندے تو وہی ہیں جو مخلص ہوں، پر ان کی محبت طاعت الہی بھی ہے اور قرب الہی بھی، کہ جو شخص جس چیز کو محبوب جانتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے اور اس پر مداومت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت مذکور بالا اور حدیث نبوی سے تین امور ثابت ہوئے۔ ذکر الہی کے لیے اسباب کا اختیار کرنا، ان اسباب کا ذکر الہی میں داخل ہونا، اولیاء اللہ کی محبت اور ان کا ذکر محبت اور طاعت الہی اور قرب الہی میں داخل ہے۔ جس چیز کو انسان محبوب سمجھتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ پس صلاح سے اولیاء اللہ کی مشروعیت بھی ثابت ہو گئی۔ علم حدیث کی تعلیم میں متن حدیث سے پہلے جو سند پڑھی جاتی ہے اس کا پڑھنا ثواب ہے، یعنی جب آپ کوئی حدیث پڑھتے ہیں تو پہلے ایک سند پڑھتے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، اور ہر حدیث کے ساتھ یہ ضروری ہوتی ہے اور اس کا پڑھنا ثواب بھی ہے، کیونکہ حدیث نبی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا واحد سبب یہی سند ہے۔ وہی سند جو پڑھی جاتی ہے وہی واحد سبب ہے کہ اس حدیث کو حضور کی ذات تک پہنچاتی ہے۔ اگر سند نہ ہو تو متن حدیث بیکار ہو جائے گی۔ اگر حدیث کے ساتھ سند نہ ہو تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں رہتا، کیونکہ سچ جھوٹ کی تمیز ناممکن ہے۔ جو عظمت و اہمیت فن حدیث میں سند حدیث کی ہے وہی حیثیت تصوف سلوک میں سلاسل اور شجرہ مشائخ پڑھنے کی ہے۔ تصوف جیسے حدیث جبریل میں، جسے حدیث جبریل میں احسان سے تبدیل کیا گیا، اور جو خلاصہ دین اور ثمرہ عبادت ہے، وہ ذریعہ سلاسل ہی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ جب سلسلہ کو اپنے شیخ سے رسول کریم تک پہنچایا تو اس کے سچا جھوٹا ہونے کا فیصلہ ہو گیا۔ جس طرح محدثین حدیث کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ دینے سے پہلے سلسلہ روات کی جانچ پڑتال کر لیتے ہیں۔ تاریخ حدیث میں ایک مشہور واقعہ کہ امام علی رضا جب نیشہ پور تشریف لے گئے تو حافظ حدیث امام ابو ذرا امام مسلم توسی نے حاضر ہو کر درخواست کی کہ ایک حدیث اپنے آباء و اجداد کے سلسلے سے رسول کریم تک پڑھیں۔ امام علی رضا سے انہوں نے یہ درخواست کی کہ کوئی ایسی حدیث حضور تک پڑھیے جس میں آپ کے آباء و اجداد یعنی خاندان نبوت کا ہی تذکرہ ہو، دوسرا باہر کا راوی کوئی نہ ہو۔ آپ نے پڑھی اور 20,000 کے قریب حاضرین نے اسے قلم بند کیا۔ اس کے متعلق امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں لو قرئ ھذا الاسناد لا مجنون لا فاق من جنون۔ تو فرمایا امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث امام علی رضا نے اپنے اجداد کی سند سے پڑھی، اگر اس کو پڑھ کر کسی پاگل پر دم کیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔
امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں یعنی اتنی برکت ہے ان ناموں کے پڑھنے میں، وہ جو روات حدیث ہے، سلسلہ حدیث ہے، اگر وہ دہرایا جائے تو ان مبارک ناموں کے پڑھنے میں اتنی برکت ہے کہ کسی پاگل پر دم کیے جائے تو ٹھیک ہو جائے۔ سلسلہ مشائخ میں اولیاء اللہ کے نام اس نیت سے پڑھنا کہ ان ذریعے ہمیں قرب الہی نصیب ہو اور یہ لوگ محبت الہی پیدا کرنے اور سنت نبوی کی اتباع کرنے میں سبب اور وسیلہ بنے، کار ثواب ہے۔ اور کوئی شخص ان حضرات کو مؤثر، مختار، متصرف، حاضر ناظر سمجھ کر شجرہ پڑھے تو اس نے اپنا دین برباد کیا اور عاقبت خراب کی۔ 8واں اعتراض، کہا جاتا ہے کہ تصوف تواتر سے ثابت نہیں، جب امام حسن بصری کی ملاقات حضرت علی سے ثابت نہیں تو تواتر کیسے ہوگا؟ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ سوائے نسبت اویسیہ کے ساری نسبتیں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم سے چلتی ہیں، اور اگلا شخص ہر سلسلے میں جو آتا ہے حضرت علی کے بعد وہ ہیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کہتے ہیں ماں حضرت حسن بصری کی تو حضرت علی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ فرمایا صوفیہ کرام تو سب کے سب ملاقات پر متفق ہیں۔ سید احمد کشاشی نے العقیدۃ الفرید فی ثلاث اہل التوحید میں طویل بحث کر کے حضرت حسن بصری کی ملاقات ثابت کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے لقاء پر صوفیہ کا اجتماع بتایا، یعنی صوفیہ کا اجماع ہے اس پر کہ ان کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ اہل سلوک اور اہل حدیث کے فیصلے میں فرق اتنا ہے کہ اہل سلوک کے ہاں لقاء کا ثبوت قاطبتاً ہے، مگر اہل حدیث کے ہاں ثبوت قاطبتاً نہیں، کیونکہ ثبوت بھی موجود ہے۔ اہل حدیث نے ملاقات روایت بالاتفاق ثابت ہے، ہاں صحبت طویلہ کی نفی ہے، یعنی جو حدیث شریف کو نقل کرتے ہیں اور علماء ظواہر ہیں وہ کہتے ہیں ملاقات تو ہوئی لیکن لمبی صحبت اور عکس فیض کا اتفاق نہیں ہوا۔ اگر فیض کے لیے صحبت طویلہ کو شرط قرار دیا جائے تو پھر فیض باطنی بالواسطہ تو ممکن ہے، محال نہیں۔ ہاں فیض باطنی بلا واسطہ کی نفی ہوگی مگر بالواسطہ کی، اگر حضرت فرماتے ہیں اگر یہ ضروری قرار دیا جائے کہ لمبا عرصہ مجلس میرے تب بھی فیض حاصل کر سکتا ہے تو بالواسطہ تو ممکن ہے کہ صحبت تو ہو گئی، اب اس کے بعد اگر کسی کوئی درمیان میں اور واسطہ آ جائے، کوئی اور ہستی آ جائے جو حضرت علی سے فیض حاصل کر رہی ہے وہ اس سے کر رہے ہیں تو یہ تو ممکن ہے۔ ہاں بلا واسطہ کی نفی ہوگی لیکن کلی فیض کی نفی تو نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سماع حدیث اور روایت حدیث میں بھی اختلاف ہے، مگر راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ سماع ثابت ہے۔ بعض کہتے ہیں حضرت علی سے انہوں نے کوئی حدیث نقل نہیں کی، بعض کہتے ہیں کی ہے، لیکن حق یہ ہے کہ حضرت حسن بصری نے رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی سے احادیث نقل کی ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا فیض بالواسطہ کا علوم تو واسطہ کون سا؟ جواب یہ ہے کہ حضرت علی سے ملنے والے ہزاروں صحابی امام حسن بصری سے ملے تھے، یعنی ہزاروں صحابہ کا حضرت علی سے لمبی مجلس ان کی اس لیے نہ رہی کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو دارالخلافہ کوفہ لے گئے اور مدینہ منورہ سے چلے گئے اور امام حسن بصری مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اس لیے لمبی مجلس کہتے ہیں کہ نہ ہوئی۔ لیکن بچپن سے لے کر چونکہ حضرت حسن بصری کا شان نبوی پہ ہی پلے تھے تو اس کے بعد بھی حضرت علی سے ملنے والے ہزاروں صحابی تو امام حسن بصری سے ملے، لہذا بالواسطہ فیض تو ہو سکتا ہے، کسی سے فیض حاصل کر لیے، یہ کوئی ظاہری چیز تو نہیں کہ ظاہری چیز کی نفی کی جائے، باطنی فیض کی نفی، کیونکہ عدم علم عدم وجدان سے عدم معلوم اور عدم وجود لازم نہیں آتا، یعنی کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو یہ نہیں کہ وہ چیز اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اور سماع حدیث بھی راجح ہے تو اس میں کون سی چیز مانے کہ کسب فیض کی ابتدا حضرت علی سے کی ہو پھر بالواسطہ ترقی کرتے چلے گئے، یعنی بلا واسطہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے ان کی ملاقات تو ثابت ہے، اس کے بعد دوسرے صحابہ سے اخذ فیض کرتے رہے جنہوں نے حضرت علی سے اخذ فیض کیا ہو۔ اور اسماء الرجال سے اس کی شہادت ملتی ہے۔ قال ابن سعد ولد سنتین بقایا من خلافت عمر ونشاب وادی القرى وکان فصیحا وراء علیہ
خلافت فاروقی کے 2 سال باقی تھے کہ امام حسن بصری پیدا ہوئے۔ وادی قرآن میں پرورش پائی، بڑے فصیح تھے، حضرت علی سے ملاقات کی۔ روایت حدیث میں کے بارے میں ہے، رواں عن ابی بن کعب و سعد بن عبادہ و عمر بن الخطاب ولم یدرک قوم من صحبان و عمار بن یاسر و ابی ہریرہ و عثمان بن رباس و ماکل بن یسار ولم یسمع منہم من عثمان و علی۔ فرماتے ہیں امام حسن بصری نے ابی بن کعب، سعد بن عبادہ، عمر بن الخطاب سے روایت کی مگر ملاقات نہیں ہوئی، اور صحبان اور عمار بن یاسر، عثمان بن ابی العاص اور ماکل بن یسار سے روایت کی مگر حدیث نہیں سنی، اور عثمان اور علی سے روایت کی۔ سئل ابو زرع هل سمع الحسن اعظم من البدريين قال رآهم رؤيته، رأى عثمان وعلي وقيل سمع منهما حديث قال لا رأى بالمدينة خرج علي إلى الكوفة والبصرة ولم يلقد الحسن بعد ذلك، وقال الحسن رأيت الزبير يبايع عليا وقال علي بن المديني لم يرى عليا إلا كان بالمدينة۔ امام ابو ذرہ سے پوچھا گیا کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بدری صحابہ سے کوئی حدیث سنی تھی؟ کہا صحابہ بدر کو دیکھا تو تھا مگر ان سے حدیث نہیں سنی تھی۔ حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ کو دیکھا، ان سے حدیث نہیں سنی۔ حضرت علی کو مدینہ میں دیکھا، پھر حضرت علی کوفہ بصرہ چلے گئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ان سے نہ ہوئی۔ امام حسن نے کہا کہ میں نے حضرت زبیر کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کرتے دیکھا تھا، اور حضرت علی المدینی نے کہا کہ امام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں دیکھا تھا۔ ملاقات اور رؤیت بالاتفاق ثابت ہے، اور سماع میں اختلاف ہے، یعنی اس بات میں اختلاف ہے کہ انہوں نے حضرت علی سے کوئی حدیث سنی یا نہیں، لیکن ملاقات میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو زیادہ دلائل جو ہیں وہ سماع کی طرف ہیں، اور حدیث نہ سننے کی طرف دلائل کم ہیں، کیونکہ ملاقات ہوئی تو سماع یقیناً ہوگا، جب ملاقات ہوئی تو بات بھی ضرور سنی ہوگی۔ تہذیب الکمال کے حاشیے پر یہ روایت موجود ہے کہ یونس بن عبید نے کہا میں نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا، یعنی بعض حدیثیں جب وہ بیان کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، حالانکہ آپ نے حضور کو نہیں دیکھا۔ تو امام نے کہا میرے بھتیجے تو نے مجھ سے ایسی بات پوچھی تو اس سے پہلے کسی نے نہیں پوچھی تھی۔ بعض حدیثیں جب حضرت حسن بصری روایت فرماتے تو سیدھی نبی کریم سے روایت فرما دیتے تھے، حالانکہ آپ کی پیدائش تو حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ غلام تھیں اور خادمہ تھیں، اور کاشان نبوی پہ ہی رہتی تھیں، لہذا وہیں آپ پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑھے۔ تو وصال نبوی کے بعد عہد فاروقی میں پیدا ہوئے، تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ حدیث حضور سے بیان فرماتے ہیں، حالانکہ حضور کو تو آپ نے نہیں دیکھا، آپ بعد میں پیدا ہوئے۔ تو انہوں نے کہا تو نے وہ بات پوچھی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں پوچھی، اگر میرے دل میں تیری عزت نہ ہوتی تو میں نہ بتاتا، مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو میں یہ بات تمہیں بھی نہ بتاتا۔ سنو، میں ایسے دور میں ہوں کہ تو دیکھ رہا ہے، اس وقت حجاج کا وستار مین پر حجاج کا عہد تھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا نام لینا مشکل تھا، وہ سختی کرتا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا تو دیکھ رہا ہے جس میں عہد میں، اس لیے جو حدیث مجھ سے اس طرح بیان کرتی ہے سنے کہ حضور اکرم نے فرمایا، تو وہ حدیث علی ابن ابی طالب کی روایت ہے کہ جتنی حدیثیں میں بیان کرتا ہوں براہ راست نبی کریم سے، وہ دراصل میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنی ہے، اور حجاج کے ڈر سے میں حضرت علی کا نام نہیں لیتا کہ فتنے میں نہ پکڑا جاؤں۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں ایسے دور میں ہوں کہ برملا حضرت علی کا نام لینے کی ہمت نہیں پاتا، خواہ مخواہ کے فتنے سے بچتے تھے۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ دلیل مثبت دلیل نافی پر مقدم ہوتی ہے، یعنی ایک اصول ہے کہ کوئی دلیل کسی چیز کا انکار کرنے کے لیے دی جائے، اور جو دلیل اس کو ثابت کرنے کے لیے دی جائے اہمیت اس کو دی جاتی ہے، ثبوت نفی پر زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ لہذا یہاں سماع اور رؤیت کی روایت عدم سماع اور روایت پر مقدم ہوں گی، یعنی یہ روایتیں
جو حضرت علی سے حدیث روایت کرنے کے متعلق، ثبوت کے متعلق ہیں اور ملاقات کے متعلق ہیں، ان کو زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ اس لیے کسی صحابی یا بدری صحابی حضرت علی سے کوئی حدیث نہ سننا خلاف قیاس و عقل ہے۔ ملاقات سے سماع اور روایت بھی یقینی ہے، اور دوسرا اعتماد بھی مگر خلاف عقل ہے، اس لیے مرجوع ہے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ حفاظ حدیث کی ایک جماعت نے حضرت علی سے حضرت حسن بصری کے سماع کا انکار کیا ہے، اور بعض متأخرین نے اس انکار سے استدلال کیا ہے، اور دوسری جماعت نے سماع کا اثبات کیا ہے۔ میرے نزدیک یہی راج مذہب ہے، یعنی سماع سننا حضرت علی کرم اللہ کریم سے آپ کا سننا ثابت ہے۔ اس کی کئی وجوہ ہیں۔ حافظ ضیاء الدین مقدسی نے مختارہ میں اس کو ترجیح دیا۔ حسن بصری نے حضرت علی سے روایت کی۔ وجہ اول، علماء اصول نے وجود ترجیح کے بارے میں فرمایا، یعنی جن وجوہات سے اسے اہمیت دی جاتی ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ دلیل مثبت دلیل نافی پہ مقدم ہوتی ہے۔ وہ دلیل جو انکار کرتی ہو اس پر اہمیت اس دلیل کو دی جاتی ہے جو ثابت کرتی ہے، کیونکہ اس کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے۔ دوسری وجہ، حضرت حسن اس وقت پیدا ہوئے جب خلافت فاروقی کے 2 سال باقی تھے۔ ان کی والدہ حضرت ام سلمہ کی لونڈی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کو دعائے برکت کے لیے صحابہ کے پاس بھیجتی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر کے پاس بھیجا، آپ نے ان کے حق میں دعا کی، الہی اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور لوگوں کے ہاں اسے محبوب بنا۔ حافظ جمال الدین نے تعظیم میں کہا کہ امام حسن معاصر عثمان کے دن 14 سال کے تھے۔ 2 سال خلافت عمر تھی، 12 سال حضرت عثمان کی خلافت رہی، تو جب حضرت عثمان کا معاصر ہوا اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی۔ اور یہ مسلم ہے کہ جب وہ 7 سال کے تو انہیں نماز کا حکم دیا گیا، اور امام حسن بصری جماعت میں حاضر ہوتے تھے، حضرت عثمان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے یہاں تک حضرت عثمان شہید ہو گئے، حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھتے رہے جب تک وہ مدینہ میں رہے، اور شہادت عثمان کے بعد حضرت علی کوفہ تشریف لے گئے۔ حضرت علی سے امام کے سماع کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حالانکہ امام حسن حضرت علی کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھتے، معمولی سنت میں 14 سال کی عمر تک رہا۔ مزید یہ کہ حضرت علی امہات المومنین کی زیارت کے لیے جاتے، ان میں ام سلمہ بھی تھیں۔ حضرت ام سلمہ کے ہاں امام حسن ماں والدہ کے رہتے تھے، یعنی حضرت علی امہات المومنین کے ہاں حاضری دیا کرتے تھے، تو حضرت حسن بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں رہتے تھے۔ دلائل نقلی، یعنی کچھ چیزیں جو ملتی ہیں نقل کے طور پر، یہاں حضرت نے 10 حدیثیں نقل کی ہیں جو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست حضرت علی سے روایت کی ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں امام ابو ذر نے کہا کہ جس وقت حضرت علی کی بیعت خلافت ہوئی، امام حسن بصری 14 سال کی عمر تھے، انہوں نے حضرت علی کو مدینہ میں دیکھا۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت علی سے امام حسن بصری کی سماع کی روایت حدیث اور ملاقات کی شہادت کی یہ 10 حدیثیں کافی ہیں، اور جو قول عدم روایت پر تھا اس کا اطلاق اس دور پر ہوا جب حضرت علی مدینہ چھوڑ کر کوفہ تشریف لے گئے۔ یعنی جن لوگوں نے یہ روایتیں کی ہیں کہ ان کی حضرت علی سے ملاقات ہوئی، وہ اس دور کی بات کرتے ہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل ہو گئے، تو امام حسن بصری کوفہ تو گئے نہیں۔ یہ کتنے اعتراض ہیں بھائی؟ میں تو سمجھا تھا 8 ہے، آگے چل رہے ہیں، آخری ہے۔ چلو 9واں اعتراض، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مشائخ کی قبروں پر یا دوسری قبروں پر جا کر ان کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا یا بیٹھنا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ممنوع ہے۔ جواب، اس اعتراض کے 2 حصے ہیں۔ اول یہ کہ قبر کے پاس جا کر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا منع ہے، دوسرا یہ کہ قبر کی طرف منہ کر کے دعا کرنا، ہاتھ اٹھانا منع ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ دعا کرنے کے خاص آداب ہے، اور ان آداب کا لحاظ رکھنا اتباع سنت میں داخل ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے کہا کہ علماء نے کہا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہر وہ دعا جو دفع بلا کے لیے ہو
اس میں ہاتھ اس طرح اٹھائے جائیں کہ ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف ہو۔ کوئی مصیبت دور کرنے کی یا قید سالی دور کرنے کی، بیماری دور کرنے کے لیے دعا کی جائے تو ہاتھ اس طرح کیے جائیں کہ پشت آسمان کی طرف ہو، کہ اللہ اس چیز کو الٹ دے۔ اور جو دعا کسی چیز کی طلب و حصول کے لیے، اس میں ہاتھ اس طرح اٹھائے جائیں کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں۔ جس میں کوئی چیز حاصل کرنی ہو اس کے لیے ہتھیلیاں آسمان کی طرف۔ علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا کے پھیلانا چاہیے، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک ہاتھ کندھے کے برابر تک اٹھا کر اور پھیلا کر رکھے۔ میں کہتا ہوں کہ اس امر پر نبی کریم کی وہ 30 حدیثیں دلالت کرتی ہیں جو مختلف قسم کے دعا کرنے کے سلسلے میں حضور اکرم سے منقول ہیں، یعنی حضور کی 30 دعائیں منقول ہیں، اور ان میں حضور اکرم نے یہ دونوں طریقے استعمال فرمائے۔ بارش کے لیے دعا کی تو آپ نے اس طرح سے دعا فرمائی، اور حصول برکات کے لیے دعا کی تو 30 حدیثیں ملتی ہیں جن میں حضور نے دعا فرمائی تو ہاتھ اٹھائے اور کندھے مبارک تک اٹھائے اور پھیلا کے رکھے۔ ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا کے پھیلانا، اچھا ہاں، سلمان فارسی کہتے ہیں کہ حضور اکرم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا حیادار سخی ہے، جب بندہ ہاتھ اٹھا کر سوال کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دینے میں اللہ کو حیا آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، اسے حیا آتی ہے کہ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو ان میں کوئی چیز نہ ڈالے۔ مالک بن بشار رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے کچھ مانگو تو ہاتھوں کو اس طرح اٹھاؤ کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں، ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف نہ ہو۔ ان روایات سے ثابت ہوا کہ دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانا مسنون ہے۔ دفع بلا کے لیے دعا کرتے وقت ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف ہونا، اور طلب و حصول شے کے لیے ہتھیلیاں آسمان کی طرف کرنا باتفاق علماء مسنون ہے۔ رائے یہ سوال کہ دعا کے وقت ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں، اس کا جواب متکلمین کی زبانی سنیے۔ متکلمین فرماتے ہیں اگر کہا جائے کہ دعا کے وقت آسمان کی طرف ہاتھ کیوں اٹھائے جاتے ہیں، حالانکہ یہ بلندی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جیت ثابت ہوتی ہے، یعنی اللہ کو آسمانوں پہ ہی تو نہیں بیٹھا کہ اس طرف ہاتھ اٹھا، اللہ تو ہر طرف موجود ہے۔ اگر آپ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ تو ایک سمت متعین ہو جائے گی۔ تو جواب یہ ہے کہ آسمان دعا کا قبلہ ہے، اس قبلہ کی طرف ہاتھوں کا رخ کیا جاتا ہے، جیسے کعبہ نماز کا قبلہ ہے اور اس لیے نماز میں چہرہ اور اس کی طرف ہوتا ہے۔ اب بیت اللہ شریف میں یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ وہیں بیٹھا، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس نے مسلمانوں کے لیے اس مقام کو صلوات کا قبلہ مقرر کر دیا، اور ہر نمازی اس وقت اس کی طرف بیت اللہ کی طرف منہ کرتا ہے۔ اسی طرح دعاؤں کا قبلہ آسمان ہے، اس لیے ہاتھوں کا رخ آسمان کی طرف کیا جاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اسی طرح آسمان قبلہ ہے دعا کا، جیسے کعبہ قبلہ ہے نماز کا، اور نماز میں جو معبود ہے، دعا میں جو مقصود ہے، اس بات سے پاک ہے کہ کعبہ یا آسمان میں حلول کرے۔ اللہ اس بات سے پاک ہے کہ وہ کعبہ میں حلول کر کے بیٹھے یا آسمان پہ بیٹھے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ دونوں قبلے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جس طرح کعبہ کی طرف رخ کیے بغیر نماز ادا کی جائے تو ادا نہیں ہوتی، نہ قبول ہوتی ہے، اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کی جائے تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ قبر کے پاس ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کی جائے تو مقبول نہیں ہوتی۔ دعا مقبول نہیں تو میت کو ثواب کس چیز کا پہنچے گا؟ گویا قبر کے پاس جا کر بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کرنا ایک بیکار فعل ہے، اور ثابت ہوا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے، اس میں قبر اور غیر قبر کی قید نہیں۔ قبر کے پاس جا کر دعا کرنے میں حضور کی سنت فعلی ملاحظہ ہو، یعنی خود حضور نے قبروں پر جا کر ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں کہ حضور رات کو جنت البقیع میں گئے تو میں بھی ان کے پیچھے چلی گئی، حتیٰ کہ آپ جنت البقیع میں پہنچے، دیر تک کھڑے رہے، پھر ہاتھ اٹھا کر 3 بار دعا فرمائی اور پھر واپس تشریف لے آئے۔
جنت البقیع میں تو قبرستان تھا، قبور تھیں، حضور رات کو تشریف لے کے دیر تک مراقب رہے، کھڑے رہے، جو چاہا کرتے رہے، اللہ سے دعا، پھر 3 بار ہاتھ مبارک اٹھا کر ان کے حق میں دعا فرمائی۔ منکرین دعا نے دعا القبر کے وقت قبر کی طرف پشت کرنے کا نظریہ پیش کیا، جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ بڑا تماشا آپ نے شاید روضہ اطہر پہ دیکھا ہوگا، بتیرے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، چونکہ روضہ اطہر کے سامنے اگر آپ آئیں تو بیت اللہ شریف پشت پہ آ جاتے ہیں، اگر منہ روضہ اطہر کی طرف، مواجہ کی شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو جنوب میں بیت اللہ شریف ہے مدینہ منورہ کے، تو بیت اللہ شریف پشت کی طرف آ جاتا۔ تو علماء نے کہا جی دعا کرتے وقت منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، تو میں نے بھی کئی لوگوں کو وہاں دیکھا کہ ان کی پشت روضہ اطہر کی طرف ہے اور منہ بیت اللہ کی طرف ہے، دعا کر رہے ہیں۔ یہ ایک نیا فساد کھڑا کیا گیا تھا، تو اور اسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے اپنی بات کو تقویت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ ملاحظہ ہو، یہ درست ہے کہ علامہ کرمانی ابو اللیث سمرقندی نے اس خیال کا اظہار کیا، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ان دونوں کی رائے کو امام ابو حنیفہ کا مذہب قرار دیا جائے؟ یعنی ان کی رائے کو امام صاحب کا مذہب قرار دینا تو درست نہیں ہے۔ امام صاحب کا اپنا قول موجود ہے، ان ابی حنیفہ عن نافع عن ابن عمر قال من السنت ان تأتی قبر النبی من قبل القبلۃ وتجعل ظهرك الى القبلۃ ظهرك الى القبلۃ وتستقبل القبر بوجهك ثم تقول السلام عليك ايها النبي ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا قول ہے کہ ابن عمر نے فرمایا سنت طریقہ یہ ہے کہ تم حضور کی قبر مبارک پر قبلہ کی طرف سے آؤ، جس طرف مواجہ شریف ہے، رخ انور ہے، اس طرف سے آ کر کھڑے ہو جاؤ، اور پشت قبلہ کی طرف اور منہ مزار شریف کی طرف ہو، پھر کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جب آپ مواجہ شریف پہ آئیں گے تو پشت خود بخود قبلہ کی طرف ہو جائے گی، تو منہ قبر اطہر کی طرف ہوگا، تو ادھر رخ کر کے صلاۃ و سلام پیش کرو۔ بعض صحابہ نے کہا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے مزار پر جاتے تھے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کہ مجھے خیال ہوتا کہ شاید آپ نے نماز شروع کر دی، اتنی دیر کھڑے رہتے تھے جیسے کوئی نماز پڑھتے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے رہتے تھے۔ ان روایات سے ثابت ہوا کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب جلیل القدر صحابہ کا عمل یہی ہے کہ قبر کے پاس جاؤ، منہ قبر کی طرف، پشت قبلہ کی طرف، اس حالت میں دعا مانگو۔ یہ قبر اطہر کی بات ہو رہی ہے کہ حضور کے مواجہ شریف کی طرف آئیں تو پشت قبلہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ اور تجربہ سے ثابت ہوا، تحفۃ الذاکرین میں علامہ شوکانی لکھتے ہیں، تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ اولیاء اللہ کی قبروں کے پاس جا کر شرائط معروفہ کے ساتھ دعا کی جائے تو جلد قبول ہوتی ہے۔ یعنی اہل اللہ کی قبر پر جا کر بھی معروف شرائط کے ساتھ، جس میں شرک و بدعت نہ ہو، دعا اللہ سے کی جائے، نیت خالص ہو، تو ان کی جو توجہ اور برکت ہوتی ہے اس جگہ کی، وہ قبولیت کا سبب بن جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ قبرستان میں جا کر قبر کی طرف منہ کر کے بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر دعا کرنا، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مسنون ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب بھی یہی ہے، اور علامہ شوکانی تجربہ سے یہ ثابت فرماتے ہیں کہ صالحین کی قبروں کے پاس جا کر شرائط معروفہ سے دعا کی جائے تو جلد قبول۔ خیال رہے اہل قبول کو حاجت روا، مشکل کو شامہ، فوق الاسباب ہستیاں سمجھنا جو ہلاک کا فاسد عقیدہ ہے۔ دعا تو ہر حال میں اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی
दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में साल साल से कुरान और हदीस के ऊपर खिताबात कर रहे हैं और सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया के मुताबिक लोगों को जिक्र इलाही की तरबियत दे रहे हैं। वो कुरान पाक की तफसीर तरतीब वार बयान कर रहे हैं। तफसीर कुरान को वो मौजूदा मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात के मुताबिक बयान करते हैं। मोटरवे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हज़रत पीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चों और बच्चों की दीनी और दुनियावी के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।